دین پر عمل کرنا لوہے کے چنے کے چبانے جیسا ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں بدا الاسلام غریبا، جب اسلام شروع ہوا تھا تو دنیا کی نظر میں اجنبی تھا۔ اسلام پر عمل کرنے والے جب شروعات میں اسلام آیا تب بھی اس کے اوپر عمل کرنے والے دنیا کی نظر میں اجنبی تھے۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا غَرِيبًا، اور آگے چل کر کے پھر ایسا دور آ جائے گا جب اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ایک لڑکی اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے، اپنے شریر کے حصوں کو دکھاتی ہے اور سڑک پر نکلتی ہے، ریلوے اسٹیشن پر جاتی ہے، ٹرینوں میں سفر کرتی ہے، فلائٹ میں سفر کرتی ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، کسی کو کوئی سمسیا نہیں ہے، اپنے پورے شریر کو دکھا رہی ہے، ایکسپوز کر رہی ہے، کسی کو کوئی سمسیا نہیں ہے۔ ایک مسلمان لڑکی نقاب میں کالج میں چلی جاتی ہے، پردے میں یونیورسٹی میں چلی جاتی ہے، اس کے اوپر بوال کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے، اس پر چھیٹا کشی کی جا رہی ہے، اس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اس کو اکسایا جا رہا ہے۔ بدا الاسلام غریبا، اللہ کے نبی فرما رہے اسلام جب شروع ہوا تھا تب بھی اسلام پر عمل کرنے والوں کو بہت سارے تانے مارے جاتے تھے، اور آگے چل کر کے اسلام پر عمل کرنے والوں کو پھر سے تانے مارے جائیں گے۔ ایک نوجوان اپنے دامن کو گناہوں سے بچا رہا ہے، کسی سے کوئی ناجائز تعلق نہیں ہے، شادی ابھی نہیں ہوئی ہے، اپنے آپ کو گناہ سے بچا رہا ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو بہت بیکورڈ ہے، یہ تو بہت پچھڑا ہوا ہے، اس کو تو زمانے کی رنگ ڈھنگ بھی نہیں پتا ہے۔ دوسرا نوجوان زناکاری میں پڑا ہوا ہے، بدکاری میں پڑا ہوا ہے، چار لڑکیوں سے فون پر باتیں کر رہا ہے، لڑکیوں کو گھما رہا ہے، اور دنیا کی نظر میں وہ بڑا چالاک ہے، بڑا ماڈرن ہے، بڑا ہوشیار ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو اپنے دامن کو گناہوں سے بچا رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بدا الاسلام غریبا، اسلام پر عمل کرنے والے دنیا کی نظر میں اجنبی بن جائیں گے، اور جب ایسا دور آ جائے تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، او لوگو تم دین پر عمل کرتے رہنا، تمہیں تانے سننے پڑے تو تم سن لینا، تمہیں گالیاں سننی پڑے تو تم سن لینا، تمہیں لوگوں کی باتیں سننی پڑے تو تم سن لینا، تم دنیا کی نظر میں اجنبی بن جانا، میں تمہیں جنت کی خوشخبری سنا رہا ہوں فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء۔ اللہ کے نبی ان کو توبہ جنت کا ایک نام ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بچی پیدا ہو، بچی کا نام توبہ رکھ سکتے ہیں، توبہ یہ جنت کا ایک نام ہے۔ اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری سنائی کہ ان لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو جو دین پر عمل کرنے کی وجہ سے زمانے کی نظروں میں اجنبی بن جائے۔ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں میرے بھائی، اور یاد رکھو یہ دور کوئی نیا دور نہیں، نبی کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ یاد کرو اپنے نبی کی سیرت، جب آپ نے صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کر کے کہا تھا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، او لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہہ دو تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، وتملکوا العرب والعجم، تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ آپ نے دنیا کو توحید کی دعوت دی تو کیا لوگوں نے آپ کو پھول کا مالا پہنایا؟ نہیں، لوگوں نے شاباشی دی؟ نہیں، بلکہ لوگوں نے آپ کی مخالفت کی، آپ کو برا بھلا کہا، اور سب سے پہلا اعتراض کرنے والا آپ کا اپنا چچا ابو لہب تھا۔ جب آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی تو ابو لہب نے کیا کہا تھا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد تیرے لیے بربادی ہو، تو نے ہمیں اس لیے یہاں پر بلایا تھا، تو ہمیں ہمارے باپ دادا کا مذہب چھوڑنے کی بات کر رہا ہے، تو ہمیں اپنے معبودوں کو چھوڑنے کی بات کر رہا ہے۔ سب سے پہلا روڑا بنا تھا ابو لہب۔ اور ایک بات بتاؤں، ابو لہب کا نام ابو لہب کیوں پڑا؟ لہب کے معنی عربی میں ہوتے انگارہ۔ ابو لہب بہت گورا چٹا تھا، وہ فیئر اینڈ لولی نہیں لگاتا تھا، فیئر اینڈ ہینڈسم نہیں لگاتا تھا، وہ نیچرل گورا تھا، بہت خوبصورت تھا، اتنا گورا تھا کہ اس کا نام پڑ گیا ابو لہب۔ اتنا گورا، اتنا خوبصورت
اتنا خوبصورت کہ انگارے کی طرح وہ چمکا کرتا تھا، مگر اس کا انجام کیا ہوا میرے بھائیوں؟ قرآن میں اللہ نے پوری سورت نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب برباد ہو جائے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کوئی کام آیا، نہ اس کی کمائی اس کے کوئی کام آئی، وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اللہ نے فرمایا کہ اس کی جو بیوی تھی جس کا نام ام جمیل تھا، جو لکڑی اٹھا کر کے لکڑیاں لا کر کے چن چن کر کے لایا کرتی تھی اور اللہ کے نبی کو برا بھلا کہا کرتی تھی، اللہ نے اس کی بیوی کی بھی مذمت کی، اس کی بھی برائی کی، اس کے اوپر بھی لعنت فرمائی، فرمایا وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اس ابو لہب کی بیوی کی گردن میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رسی ڈالے گا، وہ بھی جہنم کی آگ میں ڈالی جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، پتہ یہ چلا کہ دنیا میں کوئی خوبصورت اگر ہے، کوئی ہینڈسم ہے، کوئی بہت اسمارٹ ہے، بہت گورا چٹا ہے، اپنی خوبصورتی پر ناز نہ کرے، اپنے چہرے پر ناز نہ کرے، اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو نہیں دیکھے گا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے شریر کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ یہاں تو بیچارہ پریشان بیٹھا ہے، اسٹیٹس پہ فوٹو لگایا تو ہر منٹ پہ چیک کرا ہے کتنے لوگوں نے اسٹیٹس دیکھا، فیس بک پہ فوٹو ڈالا تو ہر منٹ پہ چیک کر رہا ہے کتنے لوگوں نے میرے فوٹو کو لائک کیا۔ ارے نالائق، لوگوں کے لائک کی اتنی فکر کرتا ہے، کاش تمہیں اللہ کے لائک کی فکر کی ہوتی۔ فوٹو تو تم نے فلٹر کر کے آئے تو ماشاءاللہ ایسے ایسے ایپ آ رہے کہ بھائی امریکہ کے گورے کو افریقہ کا کالا بنا دو، افریقہ کے کالے کو امریکہ کا گورا بنا دو، ایسے ایسے ایپ آ رہے، جوان کو بوڑھا بنا دو۔ ایک صاحب نے میرا فوٹو بھیجا ایڈٹ کر کے، داڑھی واڑی غائب اور بال بالکل بالی ووڈ کے ہیرو کی طرح اڑ رہا ہے، اور پینٹ اور کوٹ پہن کر کے مجھ کو بھیج کر کے کہنے لگی کہ پہچان رہے کون ہے؟ میں نے کہا میں تو نہیں پہچانوں، کون ہے؟ آپ کا فوٹو ہے، ایڈٹ کر کے میں نے بنایا ہے۔ تو یہ دور ہے میرے بھائی، ایڈٹ کر کے فوٹو آپ بدل سکتے ہیں، مرد کو عورت بنا سکتے ہیں، جوان کو بوڑھا بنا سکتے ہیں، بوڑھے کو جوان بنا سکتے ہیں، وہ دور ہے یہ۔ اب ہمارا نوجوان بیچارہ جب فوٹو لیتا ہے نا، میں کہیں پروگرام میں جاتا ہوں، بعض نوجوان آتے بولے صاحب ایک سیلفی لے لیتا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں تو موبائل پر ڈائریکٹ کیمرے سے سیلفی نہیں لیتا، اس میں ایپ آتا ہے اسنیپ چیٹ اور فلانا اور ڈکانا، تو اس سے اور خوبصورت بننے لگتا ہے اپنے آپ۔ اب یہ فوٹو وہ فیس بک پہ ڈالتا ہے اور صاحب بڑی اس کو فکر ہے کہ میرے فوٹو کو کتنے لوگوں نے لائک کیا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، جتنی فکر آپ کو اپنے اس فوٹو کے لوگوں کے لائک کرنے کی ہے، کاش اتنی فکر اس بات کی ہوتی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم کو لائک کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اللہ کی قسم آپ نے اپنے چہروں کو بہت خوبصورت بنا بھی لیا اور بہت میک اپ کر کے میری پیاری ماں بہنوں آپ نے اپنے آپ کو خوبصورت بنا بھی لیا۔ بیوٹی پارلر میں آج کل دیکھیے ویڈیو بھی آتا ہوگا فیس بک کے اوپر کہ بوڑھی عورت کو بیوٹی پارلر والے جوان بنا دیتے ہیں، کالی عورت کو گوری بنا دیتے ہیں، بدصورت کو خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ آپ نے بیوٹی پارلر میں جا کر کے اپنی بدصورتی کو خوبصورتی میں تبدیل کر بھی لیا، اپنے چہرے کو خوبصورت بنا بھی لیا، مگر معاف کرنا میری بہنوں اور معاف کرنا میرے بھائیوں، اگر آپ کا دل خراب ہے اور آپ کا عمل صحیح نہیں ہے تو کل قیامت کے دن آپ کا انجام اور ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ۔ قیامت کے دن کچھ ایسے بھی لوگ آئیں گے جن کے چہرے کالے کلوٹے ہوں گے، جن کے چہروں پر اللہ تعالیٰ تارکول پوت دے گا، ان کے چہرے بڑے بدصورت ہو جائیں گے، بڑے بھیانک ہو جائیں گے، وہ دنیا میں بڑے ہینڈسم رہے ہوں گے، بڑے اسمارٹ اور بڑے خوبصورت رہے ہوں گے، مگر قیامت کے دن ان کے چہرے بڑے بدصورت بنا دیے جائیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کا انکار کرنے والے، اس کی شریعت کا انکار کرنے والے، یہ حرام کھانے والے اور غلط کام کرنے والے اور ناجائز کام کرنے والے اور اللہ کو ناراض کرنے
والے کام کرنے والے ہوں۔